اب دیکھو صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد، سید مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم پہلے غیر عقیدہ تھے، بد عقیدہ تھے، یعنی دیوبند اور وہابی سلسلے سے ان کا بس دوستی کی وجہ سے کانٹیکٹ ہو جاتا، ہماری دوستی کی وجہ سے ہمارے بھی کئی عزیز بھٹک جاتے ہیں، وہ ان سے بس رابطہ تھا۔ اور خود مولانا نعیم مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صحبت میں بیٹھنے والے، اب ہوتا کیا تھا گھر پہنچتے تو والد صاحب کی عادت ہوتی تھی بڑا بڑا تیری الٹی سیدھی باتیں، امام اعلیٰ سنت ہے تم ادھر جا رہا ہے، وہ شرکی ہو، یہ ہے، وہ فتنہ، گالی گلوچ، استغفر اللہ، بیچارے باپ تھے، احترام نظر نیچے کر کے چپ چاپ چلے جاتے تھے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت سے ان کا اصل میں وہ شاعر بھی تھے، ہاں ان کو شاعر بھی تھے، ان کا تخلص تھا نزہت، کیا تھا؟ ذرا زور سے کہو نا، کیونکہ جب میں آگے بات کروں گا تو آپ کو لگے گا ہاں یار آپ کی نزہت ہے کیا؟ نزہت ان کا تخلص تھا، شاعر بہت اچھے تھے، اچھی شاعری کرتے ہیں، لیکن صحبت غلط، تو وہ صحبت غلط میں پڑ گئے تو بدعقیدہ۔ اب یہ بیچارے بہت روتے اور پریشان ہوتے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ کے پاس پہنچے ہوتے تھے، میں اپنے والد صاحب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں گستاخی نہ کر دوں، کبھی میرا ہاتھ نہ اٹھ جائے کہ آپ کچھ کہہ دی نہ ہاتھ جوڑ لی۔ بولا اچھا تو ایسا کرنا، میری 8-10 رسالے پڑھے ہیں نا، وہ چپ چاپ اپنے گھر میں جا کے پھیلا دے، 2 ادھر کمرے میں رکھ، 3 ادھر کمرے میں رکھ، ادھر بس تو رکھ دے، بس تیرا کام دیکھو سکھایا ہے اعلیٰ حضرت ہمیں سکھا رہے، ہم نے سکھا ہے نہیں، ہمارے عزیز وزیر سب 2 نمبری ہو گئے بظاہر، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے۔ وہی میں نے کہا نا آپ کو، لنگر یا اسی چکروں میں لگے ہیں، اللہ کسی نے فروغ کے لیے سوچا ہی نہیں۔ جو آج ہمارا وہ فتنے آ رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہمارے عالم علماء اللہ ماشاءاللہ سب نہیں، سب اپنے اپنے پیر صاحب اپنی دکانوں پہ لگے ہوئے ہیں، بس پیر صاحب نے اپنے مرید سچے، اپنا مال سچا، اپنا پیٹ سچا، سب تعویذ دیتے ہیں، 2-4 ہزار روپے مل جاتے، ختم، چل رہا ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے وہ علم پھیلانے کی، علم پھیلاؤں گا تو یہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے لڑکے، ابے تو خود نماز نہیں پڑھتے پیر صاحب اور ہمیں تم یہ تعویذ، تو پھر پکڑے جائیں گے نا۔ تو وہ علم پھیلاتے ہی نہیں پیر صاحب، معذرت کے ساتھ انہی لوگوں کے لیے اصلاح کرنی چاہیے کہ نہیں، بتائیے نا۔ اگر تم میں سے بھی کوئی ایسا پھنسا ہوا ہے تو سوچے اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، امام اہل سنت کیوں برے لگتے ہیں ان سب کو، پیروں کو، الٹے سیدھے لوگوں کو کیوں؟ امام اہل سنت نے کہا ایک آئیڈیا دے کہ تم اللہ والے کو دیکھنا چاہتے ہو نا، کسی اللہ والے کو پسند کرتے ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہو، سب سے پہلے دیکھنا کہ اس کے گھر سے علم نکلا ہے کہ نہیں نکلا، وہ مسجد سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر اس کے برابر میں مدرسہ ہے، جیسے اللہ والوں کے دربار میں دیکھو آپ، داتا گنج بخش علی ہجویری دیکھو، خواجہ غریب نواز دیکھو، مسجدیں اور مدرسہ لازمی ہونا چاہیے، یہ پہلا کام ہے جو پھیلانا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کو، کہ دین کو، صحیح ہے نا، تب تو وہ ہے۔ اور وہ جب کچھ نہیں ہے، سمجھ لو سارے جانے والے بھی 2 نمبر، اور بابا بھی 2 نمبر، اب تو اس سے دور رہنا تھا، کتنا اچھا۔ اب یہ تو ان کو لگی کہ یار ہم تو نماز یہاں نہیں پڑھتے، ہم تو مدینہ شریف میں جا کے پڑھتے ہیں روحانی طور پہ، ہم تو نہیں 5 ٹائم کی نماز ان کی طرح پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ والے ولی اللہ، ہم تو اٹھتے ہیں مدینے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں انڈیا، تو ہمارے کو تو ضرورت نہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے کیسے، تو یہ ہے کنس، اور یہ معاملے سمجھ گئے نا اشارہ، تو یہ ہے بس کہ کیوں اعلیٰ حضرت سب کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے، یہ پتہ نہیں 5 منٹ کی میں نے اصلاح گفتگو کر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، حق کہا ہے تو آپ کا سبحان اللہ جواب دے گا، الحمدللہ۔ بات یہ حق یہی سچی بات ہے، اللہ ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اگر اس کو مسجد سے ہی محبت نہیں تو آپ بتاؤ نا کائے گا کی ہے یار، بتاؤ نا آپ۔ اعلیٰ حضرت نے زندگی میں کبھی تعویذات پہ 1 روپیہ نہیں دیا۔ ایک رائل تھا بہادرپور کا، بڑا امام بھی تھا اور بڑا نواب، اس نے ایک فتویٰ لکھا، اعلیٰ حضرت احمد شاہ احمد رضا یہ فتویٰ ہے یار، آپ جواب دے دو۔ جواب تو میں مالا مال کر دوں گا، جواب اگر آیا نا اس کی اجرت میں مالا مال کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے لیا، ایسا غصہ آیا، اعلیٰ حضرت نے کہا فقیر خدا کی قسم نہ تعویذات پر 1 روپیہ اجرت لیتا ہے، 1 پیسہ اجرت لیتا ہے، نہ یہ تیرے فتوے پر اللہ کی رضا کے لیے فتویٰ لکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے فتویٰ دیتا ہے۔ آئندہ مرتے دم تک میرے در پہ اگر تو فتویٰ مانگے تو کبھی بھی اجرت کی بات نہ کرنا، اجرت کی بات نہ کرنا۔ دیکھا آپ نے، اجرت کی بات نہ کرنا، اجرت کی باتیں۔ ایک نواب تھے، چلو آگے ذکر تو میں کر دوں، آخر میں ٹائم ملے نہ ملے۔ ایک نواب تھے، ایک نواب نے اپنی بڑائی کرنے کے لیے دیکھا کہ یار یہ بہت بڑا شاعر ہے، اتنا بڑا دیوان ہونے سے کلام لکھتا ہے، تو میں کیوں نہ اس کو کہوں کہ میرے لیے کلام لکھ، میں نواب ہوں، میرے نواب ہوں، تو دانا پانی والا مطلب یہی سمجھ لیجیے آپ کہ وہ میں نواب ہوں تو میرے لیے قصیدہ لکھ دے۔ اعلیٰ حضرت کو وہ لیٹر آیا، اعلیٰ حضرت نے اس کو جھڑکا نہیں، اچھا تیرا قصیدہ لکھو، دیکھو آپ یار، اس نے کہا ساری زندگی جس کی سنا کرتا رہا،
یعنی بک جاؤں میں، مال میں بک جاؤں، یہ مجھے پتہ نہیں کیا دے دے گا، جائیداد نواب کا بچہ. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کروں اہل مدحت والرضا. ایک شعر کے اندر بس وہ سمجھ اس شعر میں آپ کو اس کو سارا تیا پانا نکل جائے. کچھ نہیں بولا اس کو کہ بھائی آپ کو نہیں کرتا نہیں کرتا. وہ شعر میں سمجھا دیا، سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا بس کہ کروں مدح اہل والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دول، یہ مالداروں اور یہ نوابوں اور یہ دولت مندوں کی مدح کروں میں رضا. کروں اہل مدحت والرضا، پڑ اس بلا میں بری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نا نہیں، صلو علیہ. اس کے ریاست کا نام تھا نان پارا. کیا تھا؟ نان پارا. آپ نے اس کو الٹ دیا، اس کی ریاست کو الٹ دیا، اس کو کہہ دیا پارا ہے نام. پارا کہتے روٹی کے ٹکڑے. ابے کیا تیری روٹی کے ٹکڑے کے لیے میں تیری تعریف کروں گا؟ اللہ. یہ ہے احمد رضا ہمارا امام. میرے دوستوں، اس کو کہتے کہ اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. پھر کہو اعلیٰ حضرت ہماری. واقعہ سنو تو پورا نہیں ہوگا. تو آپ نے وہ کتابیں لے جا کر اعلیٰ حضرت نے کہا اپنی کتابیں اپنے گھر میں رکھ دے. دیکھو آپ کو بھی نصیحت ہے، کتابیں لو رکھ دو، کیا فرق پڑ جائے، پھاڑ دے گا نا نعوذ باللہ. اور قرآن کی آیتوں کی کبھی نہیں پھاڑے گا کوئی، اگر مسلمان سچا ہوگا. رکھ دے چاروں طرف. وہ اس کا والد صاحب آتے دیکھتے ہیں کتابیں کیا پڑھی، اٹھاتے پڑھتے جاتے. قرآن کی تفسیر آیا کہ وہ پورا سچا عقیدہ صحابہ کا، یہ امام دلائل ایک ساتھ پڑھتے 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 دل گھوم گیا. اور بیٹے سے کہنے لگے یار مجھے تیرے رضا کے بعد لے جا، میں غلط پھنس گیا تھا، اب پتہ چلا سچا عقیدہ تو یہ ہے. تو کیا لکھا انہوں نے شعر؟ اب شعر سنو. نام تو یاد ہے نا ان کا؟ تخلص. نزہر کہ پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہر کہ جس میں گمراہ شیخ و قاضی. آئے ہوئے وہ گلی ہے بدعقیدوں کی جہاں کتنے لوگ گمراہ ہیں، بڑے بڑے علماء بھی. کہ پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہر کہ جس کے گمراہ. پھرا ہوں میں جس گلی سے نزہر کہ جس میں گمراہ شیخ و قاضی. بھلا ہے کہ بھلا میں جانوں رضا کا جس نے، بھلا ہوں جانوں رضا کا جس میں، جہاں ہوں احمد رضا ہو راضی. اللہ. یہ بھلا ہو احمد رضا کا کہ جس نے مجھے صحیح راہ دکھا دی اور میں اب صحیح مسلک میں صحیح عقیدے پر آ گیا. میرے دوست